خلیفہ مستظہر باللہ کے دور خلافت میں ایک ایسی کالی بلیک سیاہ آندھی آئی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ یہ خطرناک صورتحال دیکھ کر لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ قیامت آ گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی نیم از عبد الحبیب اتاری، میرا نام عبد الحبیب اتاری ہے اور ہمارے دعوت اسلامی کے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویب سیریز ہے قیامت کی نشانیاں۔ ناظرین، ہم سب کو یقین بھی ہے اور معلوم بھی ہے کہ قیامت آ کر رہے گی، لیکن اس کا دن ہمیں معلوم نہیں ہے، کیونکہ قیامت اچانک سڈنلی آئے گی۔ البتہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اپنی احادیث کے ذریعے قیامت کی کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ انہی میں سے ایک حدیث پاک یہ بھی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب غنیمت کو لوگ اپنی دولت اور امانت کو مال غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان بنا لیں گے، اور علم کو دین کے سوا کسی دوسرے مقصد سے پڑھیں گے، اور آدمی اپنی بیوی کا فرما بردار اور اپنی ماں کا نافرمان ہوگا، اپنے دوست کو قریب کرے گا اور اپنے باپ کو دور کر دے گا، اور مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی، اور قبیلے کا سردار ان میں فاسق آدمی ہوگا، اور قوم کا رہنما ان میں سب سے زیادہ کم ظرف شخص ہوگا، اور آدمی کی تعظیم اس کے شر کے خوف سے کی جائے گی، اور گانے والیوں اور باجوں کا ہر طرف چرچا ہوگا۔ قسم قسم کی شرابوں کو لوگ پینے لگیں گے۔ جب یہ سب ہو جائے تو اس وقت سرخ آندھی کا انتظار کرو۔ اللہ اکبر، یعنی ریڈ کلر کی اسٹرانگ ونڈز، سرخ آندھی قیامت سے پہلے آئے گی۔ اور یہ باتیں ناظرین جو ہم سن رہے ہیں، ان میں بہت ساری باتیں تو ایسا لگتا ہے کہ روز ہی ہمارے درمیان ہوتی ہیں۔ ہماری ویب سیریز قیامت کی نشانیوں میں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سرخ آندھی ہی ہے۔ یہ سرخ آندھی کیا ہے، یہ کب آئے گی، اور کیا یہ آ چکی ہے؟ ان تمام باتوں کو ریویل کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہماری امت سے پہلے بھی قوم عاد پر ایک خطرناک، بہت تیز اور شدید آندھی آئی تھی۔ اس کا واقعہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ قوم مقام احقاف میں رہتی تھی، جو عمان، جو آج کل عمان ہے، اور حضرہ موت، یہ یمن میں ایک سٹی ہے، اس کے درمیان ایک بہت بڑا ڈیزرٹ ہے، ریگستان ہے۔ یہ قوم وہاں رہتی تھی۔ یہ لوگ باطل خدا کی عبادت کرتے تھے اور بہت بد اعمال اور بد کردار تھے، بیڈ ڈیڈز کے اندر، ایول ڈیڈز کے اندر یہ انوالو تھے۔ اللہ کریم نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر اس قوم نے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈینائی کر دیا، جھٹلا دیا، اور اپنے کفر پر ڈٹے رہے، اڑے رہے۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اللہ کی عذاب سے، رب عز و جل کی پنشمنٹ سے ڈراتے رہے، مگر اس شریر قوم نے نہایت بے باکی اور گستاخی کے ساتھ بڑے پراؤڈ میں اپنے نبی کو کیا جواب دیا؟ آئیے قرآن سے سنتے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ اس کا ترجمہ سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں، اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو، اگر تم سچے ہو۔ ناظرین، یہ کیسی قوم تھی کہ گویا حضرت اپنے نبی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر عذاب لے آؤ، اگر تم سچے ہو تو وہ پنشمنٹ کہاں ہے؟ اللہ اکبر، اتنے بے باک تھے۔ پھر کیا ہوا؟ عذاب الہی کی ہائی لائٹس، جھلکیاں شروع ہو گئی۔ پہلے تو 3 سال تک 3 years نو رین، کوئی بارش نہیں ہوئی، قحط و خشک سالی کا دورہ ہو گیا۔ لوگ بوند بوند پانی کو ترسنے لگے اور دانے دانے کو ترسنے لگے۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی کلیمٹی، جب کوئی مصیبت آتی تو یہ لوگ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ میں دعائیں مانگتے تھے۔ عجب قوم تھی، کعبے کو تو مانتی تھی مگر اللہ کے نبی کو نہیں مانتی تھی۔ بہرحال وہ کعبے میں جاتے، دعائیں کرتے، وہ کلیمٹیز، وہ پرابلمز دور ہو جایا کرتی تھیں۔ چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ جمع ہو کر مکہ مکرمہ گئے، اور ان میں ایک شخص تھا مرثد بن سعد۔ وہ مومن تھا مگر اپنے ایمان کو قوم سے اس نے چھپایا ہوا تھا، ہائیڈ کیا ہوا تھا۔
جب ان لوگوں نے کعبہ معظمہ میں دعائیں مانگنی شروع کی تو مرثد بن سعد کا ایمانی جذبہ بیدار ہو گیا. اس نے تڑپ کر کہا کہ اے میری قوم، تم لاکھ دعائیں کر لو، جتنی مانگنی ہے مانگ لو، مگر خدا کی قسم اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک تم اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ گے. حضرت مرثد بن سعد نے جب اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو قوم عاد کے شریروں نے ان کو مار پیٹ کر اپنے آپ سے الگ کر دیا اور پھر دعائیں مانگنے لگے. کمال کی قوم ہے ناظرین، اللہ کے نبی کی گستاخی ہو رہی ہے، ان کی بات نہیں مان رہی اور اللہ سے دعائیں کر رہی ہے. کیا اللہ والوں کو ناراض کر کے رب سے کچھ مانگا جا سکتا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے جو میں نے اور آپ نے سیکھنی ہے. بہرحال اب اس وقت اللہ پاک نے 3 بدلیاں یعنی 3 بڑے کلاؤڈز بھیجے. ایک وائٹ کلر کا تھا، ایک ریڈ سرخ رنگ کا اور ایک بلیک رنگ کا تھا. اور اس کے ساتھ ہی آسمان سے ایک آواز آئی کہ اے قوم عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان 3 بدلیوں میں سے، ان 3 کلاؤڈز میں سے کوئی ایک سلیکٹ کر لو، ایک پسند کر لو. تو لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کر لیا. آج ہمارے ابھی جب بلیک کلاؤڈ آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں نا زبردست رین ہونی ہے، تو اس قوم نے بھی دیکھا کہ 3 کلرز ہیں تو بلیک کلر کو سلیکٹ کر لیا اور اس خیال میں مگن تھے کہ اب کالی بدلی سے تو خوب پانی برسے گا، خوب رین ہوگی اور ہمارا جو ہے وہ سارے کھیت دوبارہ سے ہرے بھرے ہو جائیں گے. اور جیسے انہوں نے سلیکٹ کیا تو وہ جو بلیک کلر کا کلاؤڈ تھا وہ قوم عاد کی آبادیوں کی طرف، ان کی سٹی کی طرف چلنے لگا. قوم عاد بھی اس بلیک کلاؤڈ کے پیچھے پیچھے بڑی خوش ہیپینس کے ساتھ جانے لگے. ایوری بڈی ریڈی کہ اب زبردست بارش ہونی ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، دیکھ لو عذاب الہی تمہاری طرف بڑھ رہا ہے. مگر اس وقت بھی ان بدبختوں نے اپنے نبی کی بات کو ڈینائی کیا اور کہا کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب، یہ تو بلیک کلر کا کلاؤڈ ہے اور یہ بادل تو ہمیں بارش دینے آ رہا ہے. اللہ اکبر. ناظرین، اب عذاب سٹارٹ ہوتا ہے، اب پنشمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے. جب یہ کلاؤڈ قوم عاد کی آبادی کے پاس پہنچ گیا تو پھر ایک دم اس بادل سے ایک آندھی آئی، ایک بہت شدید اسٹرانگ ونڈ جو اتنی تیز تھی کہ کیملز کو، ان کے اونٹوں کو ان کے سوار کے سمیت اڑا کر لے گئی، کہیں سے کہیں جا کر پھینک دیا. اتنی زوردار ہو گئی، اتنی سپیڈ اس کی بڑھ گئی کہ درخت جو تھے، بڑے بڑے ٹریز جڑ سے اکھڑ گئے. یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے اپنے پتھروں سے بنائے ہوئے گھروں میں وہ داخل ہو گئے. اسٹرانگ تھے کیونکہ سٹونز کے بنے ہوئے تھے، دروازوں کو بند کر دیا اور اب یہ ایکسپیکٹ کرنے لگے کہ اتنی اسٹرانگ ونڈ ضرور ہے مگر ہمارے سٹونز کے گھر ہیں، ویری اسٹرانگ ہاؤسز ہیں، اس کا کیا ہوگا. مگر یہ نارمل ونڈ نہیں تھی، یہ آندھی اللہ کے عذاب کی تھی. ناظرین، اتنی اسٹرانگ ونڈ تھی کہ دروازے اکھاڑ کر اس آندھی نے پھینک دیے اور پھر اتنی زبردست ونڈ آئی کہ اینٹ سے اینٹ ان کے مکانوں کی گویا تباہ و برباد ہو گئی. اور یہ قوم 7 دن اور 7 رات مسلسل آندھی چلتی رہی اور قوم عاد کے تمام لوگ مر گئے. جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں زمین پر اس طرح پھیلی ہوئی تھی کہ جس طرح کھجوروں کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوں. پھر قدرت خداوندی سے کالے رنگ کے پرندوں کا ایک بڑا لشکر، ایک بڑا غول آیا جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا. حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور چند مومنین جو آپ پر اور اللہ پر ایمان لائے تھے ان کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ چلے گئے اور آخر زندگی تک بیت اللہ شریف میں عبادت کرتے رہے. اب میں حدیث پاک کے ذریعے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو علماء نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیا یہ نشانی ہو چکی ہے یا ہونی ہے، اس پر بات کرتے ہیں. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے دعوت اسلامی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کیجئے، ہماری ان ویڈیوز کو اچھی نیتوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ثواب کے حقدار بنیے. ناظرین، اب جو ہم نے شروع میں آپ کو حدیث سنائی تھی اس میں جو باتیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ باتیں جب ہو جائیں تو سرخ آندھی سے ڈرو، تو ایسی باتیں تو ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں. آج وہ تمام گندی حرکتیں، وہ تمام برے اعمال ہمیں ہمارے آس پاس نظر ہی تو آ رہے ہیں. بس ہمیں اللہ پاک کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. قوم عاد کو دیکھیے نا، جو بڑی اسٹرانگ، بڑے ٹال تھے، قدآور قوم تھی. ان لوگوں کی مالی حالت بھی بڑی زبردست تھی، بڑے ویل آف تھے، لش گرین فیلڈز تھیں اور ہرے بھرے باغات ان کے پاس تھے. بڑے بڑے ماؤنٹینز کو تراش خراش کر کرو کر کے ان لوگوں نے گرمیوں اور سردیوں کے، جی ہاں، انہوں نے سمر اور ونٹر کے الگ الگ ہاؤسز بنائے ہوئے تھے. ان لوگوں کو اپنی کثرت پر، اپنی طاقت پر بڑا کانفیڈنس تھا، بڑا ناز تھا، بڑا پراؤڈ تھا. مگر ایول ڈیڈز اینڈ سنس کی نحوست نے ان لوگوں کو قہر الہی میں اس طرح گرفتار کیا کہ آندھی کے خطرناک جھونکوں اور جھٹکوں نے ان کی پوری آبادی کو ہلا کر رکھ دیا، توڑ پھوڑ کر رکھ دیا.
اور اس پوری قوم کے وجود کو صفائے ہستی سے اس طرح مٹا دیا گیا کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ پھر بھلا ہم جیسے کمزور لوگوں کا کیا بنے گا کہ عذاب الہی کو کیا برداشت کر سکتے ہیں؟ اس لیے جن لوگوں کو اپنی اور اپنی نسلوں کی سیفٹی اور سروائیول عزیز ہے، انہیں لازم ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل کی نافرمانیوں اور بدعمالیوں سے ہمیشہ بچتے رہیں، اپنی کوشش اور طاقت کے مطابق گڈ اینڈ پائس ڈیڈز، اچھے اعمال کرتے رہیں، ورنہ اللہ پاک کا عذاب برحق ہے۔ اگر اس امت کی بات کریں تب بھی پہلے کئی دفعہ بڑی بڑی اسٹرانگ ونڈز، آندھیاں آ چکی ہیں۔ جی ہاں ناظرین، کئی لوگ مارے گئے ہیں، بہت بڑا نقصان بھی ہوا ہے۔ ہماری سیریز کی ایک سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہم ہر نشانی کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے یا ہوگی۔ یہ بھی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کہ یہ سرخ آندھی والی قیامت کی نشانی ابھی ظاہر ہو چکی ہے یا نہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو ہماری امت میں، جی ہاں اسی امت میں پیش آنے والے آندھی کے کچھ واقعات سناتے ہیں۔ عباسی دور تھا، 232 سنہ ہجری میں کوفہ اور بصرہ میں ایک زہریلی آندھی چلی جو ہمدان اور موصل تک گئی، ساری کھیتیاں جل کر راکھ ہو گئی تھیں، کتنے ہی لوگ مارے گئے۔ یہ آندھی 50 دن تک چلتی رہی تھی، بازار وغیرہ سب بند رہے، جس کی وجہ سے لوگ معاشی طور پر بہت پریشان اور کمزور ہو گئے۔ پھر 288 ہجری میں بھی بصرہ میں ایک آندھی آئی جو پہلے سرخ تھی، پھر سبز اور پھر کالی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر خلیفہ مستظہر باللہ کے دور خلافت میں ایک ایسی کالی بلیک سیاہ آندھی آئی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ یہ خطرناک صورتحال دیکھ کر لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ قیامت آ گئی ہے۔ اسی طرح 524 سنہ ہجری میں شہر موصل میں ایک بادل آیا جس سے آگ، جی ہاں فائر، آگ برس رہی تھی۔ جہاں جہاں آگ برسی وہ جگہ جل کر راکھ ہو گئی۔ بغداد میں اڑنے والے بچھو برسے جن سے ہزاروں لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ اس کے بعد 596 ہجری میں مکہ مکرمہ میں کالی آندھی آئی تھی جس کی وجہ سے ہر طرف سرخ ریت پھیل گئی۔ یہ اتنی تیز تھی کہ اس کی وجہ سے کعبۃ اللہ کے رکن یمانی کا ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بکس میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جو اللہ پاک کے عذاب کی، اس کی عذاب کی جھلک کی خبر دیتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، اگر ہم نے ان بدعمالیوں سے رجوع نہ کیا تو کیا خبر کہ نہ جانے کب ہم پر بھی یہ عذاب اتر آئے۔ لہٰذا اس سے پہلے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اللہ پاک کے احکامات پر عمل پیرا ہو جانا چاہیے۔ انشاءاللہ اب یہ بتا کر آپ سے اجازت چاہیں گے کہ یہ سرخ آندھی والی نشانی ظاہر ہو چکی ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو کچھ واقعات بھی سنائے، ان سب سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور یہی بات ہمیں اسلامک اسکالرز بھی بتاتے ہیں کہ قیامت کی یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے۔ مگر جیسے جیسے قیامت، ڈے آف ججمنٹ نیئر ہوتا جائے گا، قیامت قریب ہوتی جائے گی، مزید نشانیاں بھی ظاہر ہوتی رہیں گی۔ اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور قیامت کی نشانی لے کر حاضر ہوں گے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، ہماری ان ویڈیوز کو شیئر کرتے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔